أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون انجیر کی قسم اور زیتون کی، وطور سینین طور سینین کی، وهذا البلد الأمين اور امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا۔ إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون اگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ فما يكذبك بعد بالدين تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ أليس الله بأحكم الحاكمين خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ والتین والزیتون، تین سے مراد کسی کے نزدیک تو مسجد دمشق ہے، کوئی کہتا ہے خود دمشق مراد ہے، کسی کے نزدیک دمشق کا ایک پہاڑ مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی مسجد مراد ہے، کوئی کہتا ہے کہ جودی پہاڑ پر مسجد نوح ہے وہ مراد ہے، بعض کہتے ہیں انجیر مراد ہے، زیتون سے کوئی کہتا ہے مسجد بیت المقدس مراد ہے، کسی نے کہا کہ وہ زیتون جسے نچوڑتے ہو۔ طور سینین وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ سے اللہ تعالی نے کلام کیا۔ بلد الامین سے مراد مکہ شریف ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں، بعض کا قول یہ ہے کہ یہ تینوں وہ جگہیں ہیں جہاں تین اولو العزم صاحب شریعت پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ تین سے مراد تو بیت المقدس ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور طور سینین سے مراد طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کلام کیا تھا، اور بلد الامین سے مراد مکہ مکرمہ جہاں ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے۔ تورات کے آخر میں بھی ان تینوں جگہوں کا نام ہے، اس میں ہے کہ طور سینا سے اللہ تعالی آیا، یعنی وہاں پر حضرت عیسیٰ کو وہاں بھیجا، اور فاران کی چوٹیوں پر وہ بلند ہوا، یعنی مکہ کے پہاڑوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ پھر ان تینوں زبردست بڑے مرتبے والے پیغمبروں کی زمانی اور وجودی ترتیب بیان کر دی، اسی طرح یہاں بھی پہلے جس کا نام لیا اس سے زیادہ شریف چیز کا نام پھر لیا، اور پھر ان دونوں سے بزرگ تر چیز کا نام آخر میں لیا۔ پھر ان قسموں کے بعد بیان فرمایا کہ انسان کو اچھی شکل و صورت میں صحیح قد و قامت والا، درست اور سڈول اعضاء والا، خوبصورت اور سہانے چہرے والا پیدا کیا، پھر اسے نیچوں کا نیچ کر دیا، یعنی جہنمی ہو گیا۔
اگر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اتباع نہ کی تو اسی لیے ایمان والوں کو اس سے الگ کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد انتہائی بڑھاپے کی طرف لوٹا دینا ہے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جس نے قرآن جمع کیا وہ رذیل عمر کو نہ پہنچے گا۔ امام ابن جریر اسی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن اگر یہی بڑھاپا مراد ہوتا تو مومنوں کا استثناء کیوں ہوتا؟ بڑھاپا تو بعض مومنوں پر بھی آتا ہے۔ پس ٹھیک بات وہی ہے جو اوپر ہم نے ذکر کی، جیسے اور جگہ سورت والعصر میں ہے کہ تمام انسان نقصان میں ہیں سوائے ایمان اور اعمال صالح والوں کے، انہیں ایسی نیک جزا ملے گی جس کی انتہا نہ ہوگی، جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پھر فرماتا ہے اے انسان، جبکہ تو اپنی پہلی اور اول مرتبہ کی پیدائش کو جانتا ہے تو پھر جزا و سزا کے دن کے آنے پر اور تیرے دوبارہ زندہ ہونے پر تجھے کیوں یقین نہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تو اسے نہیں مانتا؟ حالانکہ ظاہر ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس پر دوسری دفعہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ حضرت مجاہد ایک مرتبہ حضرت ابن عباس سے پوچھ بیٹھے کہ اس سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، اس سے مراد مطلق انسان ہے۔ اکرمہ وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ کیا اللہ حاکم الحاکمین نہیں ہے؟ وہ نہ ظلم کرے نہ بے عدلی کرے، اسی لیے وہ قیامت قائم کرے گا اور ہر ایک ظالم سے مظلوم کا انتقام لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مرفوع حدیث میں یہ گزر چکا ہے کہ جو شخص والتینی والزیتونی پڑھے اور اس کے آخر کی آیت الیس اللہ پڑھے تو کہہ دے یعنی ہاں اور میں اس پر گواہ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے سورت 3 کی تفسیر ختم ہوئی۔ فالحمدللہ